صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے، اور گاڑی چلا رہا ہے، اس کو بندہ بولے بھی آپ تھوڑا اس کو سیکھ لیں، ارے بھائی مجھے سب پتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے ویکھنے کی، مجھے پتا ہے کیسے کرتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک ٹریفک کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام بندہ بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی شخص مشورہ دیتا ہے بھائی جان آپ یہ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، اس کو کہتا ہے بھائی آرام سے بیٹھو مجھے سب پتا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی زندگی کے اندر نیا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سیکنگ نالج نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ انسان نے اپنی ایک سیلف ایگو بنائی ہوتی ہے، اور اپنے اوپر ایک شخصیت کا اور اپنی ایک ایگو کا خول جو ہے وہ چڑھایا ہوتا ہے، اور یہ ایگو کا خول جو ہوتا ہے، انانیت کا، خود پسندی کا جو ایک خول بندہ جو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر آخر کار اسی آدمی کو ہوگا جس نے یہ خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے سب پتا ہے یہ کہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ جب اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہو تو وہ اپنی غلطی ریئلائز کر لے اور اس کو کنسیڈر کرے، اور اگر کوئی نیا کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی نالج گین کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص دین کے معاملات کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے۔ مجھے سب پتا ہے یہ بات بول کر ہر شے پیچھے چھوڑ دینا اور اپنی مرضی کو اور اپنی چاہت کو آگے لے آنا، یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے، مجھے سب پتا ہے۔ پتا ہے یا نہیں ہے اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العلي
العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان سب فرشتوں کو اور پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چیزیں پیش کی، ایون کہ عام جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائیں، اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، ان کے کام، ان کی صفات، ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا ان کے بینیفٹس ہوں گے، کیا ان کی خصوصیات ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اصولی بھی اللہ نے سکھا دیا، اور جو صنعت کا علم تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ یہ چیزیں بنے گی کیسے۔ اللہ اکبر، مالک کریم نے اپنے الہام کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھایا۔ یہاں پر پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ یہ آدمی زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا، ہم جو ہے وہ خلافت کے حقدار ہیں، ہم اس کے لیے بہتر ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم یاد رکھو کہ سب سے زیادہ علم والی مخلوق تم نہیں ہو، اور سب سے زیادہ علم والی جو مخلوق ہو وہی خلافت کی حقدار ہے، اور وہ جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ بھی بات بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 31 کے اندر، کہ جو برتری کا اور جو فضیلت کا معیار ہوتا ہے یہ علم ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی انسان کی فضیلت اور برتری بھی کیا ہوگی؟ یہ زیادہ ہوگی۔ اور سب سے زیادہ علم کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء، تمام مخلوقات، بلکہ تمام فرشتوں سے بھی کیا ہیں؟ افضل ہیں، شرف میں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے پھر عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تفسیر سیاد الجنان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل اور کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کر دیا، اللہ اکبر، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا جو سوال تھا یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلم نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکنگ نالج یہ اللہ کریم ہماری زندگی کا حصہ بنائے کہ ہم سیکھتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں۔ آئیے ابھی یہاں پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلام سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ عمر بھائی کون سا کلام شامل کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل سلمان بھائی نیت ہے آج مولانا حسن رضا خان کا بہت ہی پیارا کلام کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، یہ پڑھنے کی نیت انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سبحان اللہ سبحان اللہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب سر سے پا تک ہے سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب اور حسن ہے بے مثل صورت لاجواب حسن ہے بے مثل صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب میں فدا آقا میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب اپنا جواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب اور پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں
سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب۔ پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، ہے کہیں اس آستانہ کا جواب، ہے کہیں اس آستانہ کا جواب، ہے کہیں اس آستانہ کا جواب، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب۔ اور میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کی کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کی کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کی کفے پاکا جواب۔ اور دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، میری جنت کا نہ پائے گا جواب۔ اور ہے حسن محوے جمال روئے دوست، ہے حسن محوے جمال روئے دوست، ہے حسن محوے جمال روئے دوست، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرن اس سے پھر لینا جواب۔ سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، 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 سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام عمر بھائی، آپ نے کیا پیاری طرز کے اندر پیارے انداز میں پڑھا ہے۔ اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، تیرا جواب، تیرا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی یوں سمجھے کہ بس بندہ سپیچ لیس ہو گیا ہے۔ اب ایسا جو ہے وہ جمال دیکھ کر بندہ یہی کہہ سکتا ہے اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی پہچان نصیب فرمائے، میدان حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے آخری وقت بالخصوص اللہ کریم ہمیں حضور کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اور کیا ہی خوب ہو آقا کریم کلمہ پڑھائیں اور سبحان اللہ بیڑا پار لگائیں، اور یہ حضور کے صدقے سے ہی پار ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مالک ہم پر کرم فرمائے گا، اور قیامت میں بھی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور بالخصوص وہ کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے، ایک تعداد ہے، اسپیسیفک تعداد بیان کی گئی کہ یہ قیامت میں حضور کے ارد گرد گویا کہ جھوم رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے موضوع کی طرف جو ہے ہم آتے ہیں، اور موضوع ہمارا میں پہلے بتا چکا آپ کو کیا ہے کہ مجھے سب پتا ہے۔ یہ حضور ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک انداز ہے لوگوں کا کہ بھئی مجھے سب پتا ہے۔ آپ ان کو کوئی کسی چیز کی توجہ دلائیں گے، کوئی کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو کوئی پازیٹیو مشورہ دے رہے ہیں، آپ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہی ہوتا ہے بھائی آپ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، مجھے سب پتا ہے۔ یہ فرمائیے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ، یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، اور جو شخص اپنا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے سب معلوم نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اور ہمیں دوسروں کے بارے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز معلوم ہے، کوئی بات ہمیں معلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی کلام شروع کرتا ہے کوئی اہم بات پر، اگر اچھی بات ہو تو جو ہے اس کی بات سننی چاہیے، فوراً کہہ دینا کہ مجھے سب پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کرنے والا ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہو، جو ہمیں معلوم ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، تو اس کے بارے میں وہ بات ہی نہ کر رہا ہو۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے جو کوئی بات شروع کرے اور ہم کہہ دیں کہ جیسے گھر والوں سے کوئی بات شروع کی اور ہم فوراً کہہ دیں کہ جو ہے مجھے سب پتہ ہے، تو وہ کہیں کہ میری بات تو سن لیں، میں وہ نہیں کہہ رہا یا کہہ رہی کہ جو آپ کو پتہ ہے، میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جی دونوں باتیں گھر والوں سے جو ہے، وہ گھر میں تو ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، گھر والی سے یہ بات ہو سکتی ہے، اہلیہ سے یعنی جی، اور جو ہے والد صاحب سے ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو یوں جو ہے وہ ہمیں اپنا یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ بعض اوقات اس رویے میں جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بات کرنے لگے ہیں، اور میں اگر یہ فوراً کہہ دوں گا نا کہ مجھے سب پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی کچھ دل آزاری بھی ہو جائے کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو، اچھا میرے بارے میں آپ کی رائے بھی بدل سکتی ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یا اپنے ذہن میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مائنس بھی آدمی کا جو ہے وہ کسی دوسرے کے ذہن میں تاثر بیٹھ سکتا ہے، تو یوں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ مجھے معلوم نہ ہو، لیکن اگر میں آپ کی بات سن لوں گا تو اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
جو بھی بات کرتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تو دوسرا میری یہ بات سنے. یہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. یعنی اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا صحیح کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جی. تو لہٰذا جو ہے وہ جب ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری بات دوسرا سنے تو ہمیں بھی دوسرے کی بات سننی سن لینی چاہیے. صحیح. مجھے وہ امیر اہل سنت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جی. نگران شورا نے یہ سنایا تھا کہ میں ایک رسالہ لے کر گیا, ابھی نیا نیا وہ رسالہ آیا تھا, تو میں نے امیر اہل سنت کو پیش کیا تو امیر اہل سنت نے اسے اٹھایا اور جو ہے وہ چوما, سر پر رکھا, یعنی میری حوصلہ افزائی کی میرے دینے پر. تو جزاک اللہ بھی کہا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو امیر اہل سنت کی جو ٹیبل ہے اس پر تو وہ رسالہ پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا. اللہ. تو میں مسکرانے لگا اور امیر اہل سنت یہ مجھے میرا وہ دیکھنا بھی دیکھ رہے تھے, تو آپ بھی مسکرانے لگے. اللہ. اور پھر فرمایا کہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہر ایک کی کرنی چاہیے, بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کی حوصلہ افزائی کی, سب کو حوصلہ افزائی اچھی لگتی ہے. یعنی اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا. تو بڑا جو ہے وہ پھر بڑا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ چھوٹے کی بات کو سن لیتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور دوسرے فوائد جو ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک عرض بھی کی. سبحان اللہ. سر میں ایک چیز جو ہے وہ سوچ رہا ہوں, اور یہ میں کل سے بلکہ 2 دن تقریباً ہو گئے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے انسان کے جس نے خام خواہ اپنی ایک شخصیت بنائی ہوئی ہے, یا اپنی ایگو کے اندر ہے, یا اپنی خود پسندی کے اندر ہے کہ بھئی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے بھئی اب سب پتہ ہے ہمیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ لاؤبالی پن ہے. جی جی. یہ بھئی اپنی بس اپنی دنیا میں ہی سوچ رہا ہے. ایسے وہ ہوتا ہے نا جی, پنجابی میں کہتے ہیں کھودا ڈڈو ہیں جی, کنویں کا مینڈک بیچارہ اپنی اس میں جو 4 دیواری ہے اسی میں اندر بس گم ہے, اللہ رحمت فرمائے. لیکن صاحب امیر اہل سنت کی ذات دنیا کے مختلف کنٹریز کے سفر کیے, دنیا کے مختلف ممالک کے جو ہے وہ رہنے والے, وہاں کا تہذیب اور تمدن اور کلچر رکھنے والے, الگ لینگویج رکھنے والے افراد یہ آپ سے وابستہ ہیں. اور اس طرح یعنی آپ کا ایک تجربہ ہے, زندگی کے بہت سارے فیزز آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں, بہت سارے مرحلے دیکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی استاد صاحب جو چیز ایک میں نے جو سوال میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا, میں نے سوچا میں نگران شورا سے پوچھوں گا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, موقع سے مناسبت بھی رکھتا ہے کہ امیر علیہ سنت کے سامنے ایک عام اسلامی بھائی بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, بعض کا ساتھ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے یا ادھر ساتھ بیٹھے پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, یا دیگر اسلام بھائی بھی کوئی بھی, تو دل میں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ اسلام بھائی ایسے پانی میں مدھانی ڈالی ہوئی ہے, اس بندے نے ایسے ہی باتیں کرتا جا رہا ہے, کوئی یعنی نہ آگے سر ہے نہ پیر ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کچھ ہے. اور اپنے دل میں بعض آ جاتی ہے یار یہ چپ ہی کر جائے تو اچھا ہے. لیکن امیر سنت کا انداز یہ دیکھا ہے کہ آپ اس کی بات بھی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, اور امیر سنت کی برکت سے قبلہ نگران شدہ زیدہ شرف ہو کا بھی یہی انداز دیکھا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ 100% irrelevant بات کر رہا ہے, لیکن اس کو پھر بھی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس پر پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عارف ہیں, عارف باللہ کہا جاتا ہے نا. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق سے محبت کرتے ہیں, عاشق صادق ہیں. اللہ اللہ. تو ان کے جو فرامین ہیں اور جو احادیث ہیں اللہ پاک کے فرامین اور احادیث مبارکہ, یہ امیر اہل سنت کے پیش نظر ہوتی ہیں. اور کسی کی بات سننا یہ بھی سنت ہے, اور کسی کی بات کو غور سے سننا, یعنی ایک تو سننا اور پھر غور سے سننا. اللہ. تو یہ دونوں سنتیں ہیں کہ سننا اور پھر غور سے سننا. کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اگر کوئی بچی بھی ہوتی تو اس کی بات گلی کے اندر بھی کھڑے کھڑے سن لیا کرتے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے بات کرنی ہے تو ذرا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے گلی میں بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات سنا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے, اور دوسرا حوصلہ افزائی بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے. اور پھر امیر اہل سنت تو اتنی عظیم شخصیت ہے, اتنا عظیم, یعنی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تو یہ میں نے سیکھا,
یعنی اب بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ سن کر سیکھا ہے. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. حالانکہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جیسا کہ تجربہ کار بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. تو جس کو جتنا علم زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر وہ ایسا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دوسروں کی بات سننے والا بن جاتا ہے. اور جس کا علم ہی کم ہوتا ہے، ظرف ہی کم ہوتا ہے، برتن چھوٹا ہو نا تو پھر اس کے اندر اتنا ہی ڈلتا ہے کہ وہ پھر جلدی بھر جاتا ہے، جلدی چھلک جاتا ہے. اور جس کا جو ہے وہ ظرف بڑا ہو تو پھر وہ اتنی جلدی چھلکتا نہیں ہے، وہ پھر اپنے اندر جو ہے وہ سب کو لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اب یعنی میں تو کچھ بیان نہیں کر سکا. امیر اہل سنت کی ذات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، وہ جو صلاحیتیں ہیں، ذرا وہ جو عارف ہوگا امیر اہل سنت کا وہ اچھے انداز سے بیان کر سکے گا. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کو اہمیت دیں. کہ جو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اہمیت دے. کیا خوبصورت. تو ہمیں دوسروں کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس میں یعنی دنیا کے بھی فائدے ہیں. ہاں دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. سننے میں خسارہ نہیں ہے. کیا بات. اور نہ سننے میں خسارے کا چانس زیادہ ہے. وہ کس طرح کہ اگر ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہی ہو جائے اور ہمیں پھر وہاں پر نقصان پہنچائے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا سننے میں فائدے ہیں. جو ایک عالم دین آئے اور میرے ساتھ تھے 2-3 علماء تھے. امیر اہل سنت سے جو ہے وہ ملاقات کرنی تھی اور جو خصوصی مدنی مذاکرہ تقریباً رات کو 3:30 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو ان علماء کو میں وہاں پر بھی لے کر آیا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب عوام الناس ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، جو وہ سب کو اجازت ہوتی ہے وہ سوالات کرے، امیر اہل سنت جوابات عطا فرماتے ہیں. جی تو امیر اہل سنت سے لوگ جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے. وہ عالم دین جو ہے مجھے بعد میں کہنے لگے، بلکہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں کیسے کیسے جو ہے وہ عجیب سوالات کر رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت سے جو ہے وہ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں. لیکن پھر کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں کہ امیر اہل سنت ان کے بھی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو یہ متاثر ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے پھر جو بڑی سوچ ہوتی ہے. اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی. وہ بہت متاثر ہوئے نا اس بات سے. کیا بات. تو یوں ہمیں جو ہے وہ کسی کی بات کو سننا چاہیے، سن لینا چاہیے، سن بھی لینا چاہیے اور کنسیڈر بھی کرنا چاہیے. بات اگر قابل غور ہو تو اس پر غور بھی کیا جائے. بعض اوقات خالد بھائی جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے نا وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جیسے اب میں نے کوئی آیت پڑھی، جیسے مثال کے طور پر اب یہ ہمارے فیصل بھائی کیمرہ مین ہے، یہ مجھے بولیں کہ بھئی یہ یہاں پر زیر نہیں یہاں پر زبر بنتی ہے، تو میں بولوں یار یہ فیصل بھائی تو کیمرہ مین آدمی ہے، ان کو کیا پتا ہے بھائی زبر ہے یا زیر ہے. میں نے 8 سال پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے زبر زیر کیا ہے، حالانکہ میں غلطی ہی کر رہا ہوں گا اور انہوں نے اس کو صحیح پڑھا ہوگا. جی تو یہ بعض کا جو انسان کی بعض جو ایک چیز ہوتی ہے یا صلاحیت ہوتی ہے یا اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بھی اسے بعض کا اس ڈگر پر لے آتا ہے یا اس نہج پر لے کر آ جاتا ہے، اس مقام پر لے کر آ جاتا ہے کہ بندہ سامنے والی کی بات کو کنسیڈر نہیں کرتا. یعنی اس کو ایک گاڑا لفظ ہے درخور اعتنا نہیں سمجھتا اس کو. یعنی سامنے والے کی بات کو آپ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی بات پر تھوڑا غور ہی کر لیا جائے، حالانکہ کیا وہ صحیح رہا ہے، اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کو سمجھنے کی بات پر غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. سلمان بھائی جب اپنا ایک جو خول چڑھا ہوا ہے وہ کھول کر باہر آئیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے. رب العالمین کا ارشاد یہ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سبحان اللہ، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. ایسی بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اور جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا تب سے اب تک، جب سے کتابیں لکھی جانا شروع ہوئیں تب سے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہوتی ہے سلمان بھائی اور اس کے 4 5 6 8 شارحین ہوتے ہیں. وہ 4 5 8 بندے جو اس کی شرح کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ جس نے پہلے شرح لکھی ہے تو اس نے بھی تو وہ بات بیان کر ہی دی ہوگی جی. لیکن نہیں، اس میں یہ بات رہ گئی، اس میں یہ بات رہ گئی. کبھی کبھار آپ کوئی موضوع لیں گفتگو کے لیے اور اس پر گفتگو کرنا شروع کریں، بہت ساری باتیں بیان کریں گے لیکن پھر کیا ہوگا، اس میں سے کچھ رہ گیا، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا. یا اسی موضوع کو پھر کبھی آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو اب وہ باتیں کر رہے ہوں گے جو پچھلے کر چکے تھے اس سے منفرد ہوں گی. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کے تجربات بڑھتے رہتے ہیں،
جیسے جیسے انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں وہ ایک ہی معاملے پر کئی جہات سے توجہ دیتا ہے. صحیح. اب میں یہ سمجھوں کہ نہیں، میں ایک دفعہ وہ بچپن میں ایک بات پڑھی تھی، وہ جس طرح سے بچپن میں پڑھی تھی وہ ایز اٹ از میرے کام آتی رہے گی. اس کے ساتھ اگر تجربہ آپ کا چلتا رہے گا، دوسروں کا انپٹ بھی آپ لیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس میں کئی ساری جہاد بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی، بہت ساری روشنیاں آپ کو ملتی رہیں گی، بہت سارے دریچے کھلتے رہیں گے، آپ کو بہت سارے راستے اس میں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم یہ کر کے کام سیدھا کر سکتے ہیں. کافی ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی، قرآن کریم رب العالمین جل وعلا کا وہ کلام ہے جس نے تبدیل نہیں ہونا، جس کا نقطہ بھی بدل نہیں سکتا. ایسی بات. لیکن مفسرین اس قرآن کریم میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ غور و فکر کرنے کے بعد مدنی پھول، نکات، اہم سے اہم چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. پھر وہ جس قدر غور و فکر ہوتا ہے، جن حالات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چیز اس بات کو اور بھی زیادہ ویلڈ کرتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیز آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے، اور اس اعتبار سے ہے. اسی طرح بہت سی باتیں، بہت سی مثالیں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی کہ آپ جب اسٹیٹس کے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں. نہ آپ کو اس کا نالج آ پاتا ہے، نہ آپ اس پر بچ سکتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں کمنٹ تو پاس کر دیتے ہیں اور زندگی آپ کی خراب ہو جاتی ہے. لوگ پھر آپ کے کمنٹ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا آدمی ہے، اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ میں نے کیا بول دیا. جی ہاں. پھر بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے پہلے توجہ سے سن لے کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی گفتگو بھی مزید مفید ہوتی چلی جائے گی اور یہ محتاط بنتا چلا جائے گا. جو سمجھدار شخص ہوتا ہے، جس کو اللہ نے عقل، فہم اور دانش عطا کی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہے گا کہ مجھے سب پتہ ہے. جتنے دنیا میں کامیاب ہونے والے شخص ہیں ان کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. ہم اللہ والوں کی ہسٹری دیکھ لیں، ابھی امیر اہل سنت کی بات ہوئی، ان کی ہسٹری دیکھ لیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جن کو ہر بات کا علم ہے، اللہ نے انہیں علم کے خزانے عطا فرما دیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے تمام معاملات میں دوسروں کی رائے طلب فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے طلب کر رہے ہیں. دنیا کی رائے طلب کرنا ہے تو تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے تھا. بے شک حضور تو اگر حضور نے تو فرمایا بھی حسلونی اما شئتم، اللہ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. وہ جہاں پر اظہار کرنا ہے وہاں پر اظہار بھی کرنے کا جو ہے نا وہ یہ بالکل موجود ہے. لیکن ہم ایک اپنے اعتبار سے دیکھیں قربان بھائی، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر جو ہے وہ بیان کرنا مفید ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے مستغنی ہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہے وہ مشورہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو ہے وہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. اور جو ہے وہ مفسرین نے اس پر فرمایا، حضرت سیدنا حسن بصری اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کے مشورے کی حاجت ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں مشورے کی فضیلت کا علم ہو جائے، یعنی انہیں صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ مشورہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے. اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اقتداء اور اتباع کرے، سنت سمجھ کر کرے گی، سنت پھر ثواب بھی ملے گا، اور فوائد جو ہیں وہ تو مشورے کے ہوتے ہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قربان بھائی. جی، تو مشاورت کرنے، دوسرے سے رائے لینے، دوسرے سے سیکھنے کے بارے میں تو یہ تو ہمیں ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ ہر چیز میں جو ہے وہ ماہر بننے کی کوشش نہ کریں. عموماً یہ جو جملہ ہے یہ ان لوگوں کی زبان سے کہا جاتا ہے جنہیں اپنی فیلڈ کا بھی صحیح طرح نہیں پتہ ہوتا، یعنی جنہیں اپنی جو فیلڈ ہے اس کا بھی صحیح طرح نہیں پتہ ہوتا. وہ کہہ رہے کہ جی میں سب جانتا ہوں. تو جو سب جانتے ہیں، اگر ڈاکٹر نے کہنا شروع کر دیا نا کہ میں سب جانتا ہوں، تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ کتنا جانتے ہیں. پھر ہوگا کیا؟ یعنی ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو اس کا اسپیشلسٹ ہے، ایک ناک کا یا زبان کا یا دانتوں کا ڈاکٹر ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے. اب ایک ڈاکٹر نے کہنا کہ میں پورے جسم کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سب جانتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر اس سے نقصان ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس جملے کا میں سب جانتا ہوں
اس کو اگر آپ جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں یہ اگر اپنے اس میں لے کر آ جائے ڈاکٹر کہ میں سب جانتا ہوں, اٹس مینس کہ آئی ہیو مطلب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ مزید سیکھنے کی, اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, فل سٹاپ لگا دیا. تو جتنی نئی تھیوریز آئیں گی, جتنے نئے طریقہ علاج ایڈ ہوتے جا رہے ہیں, جتنا مزید جو ہے وہ ریسرچ آتی جا رہی ہے, اس سے یہ کیا ہو جائے گا, ان ڈاکٹر صاحب کی ڈائیورجن ہو جائے گی کہ بھئی انہوں نے تو پہلے ہی کہہ لیا جو میں نے پڑھ لیا بس میں سب جان گیا ہوں. یہ ہم ایک جو ہے ڈاکٹر کی بات انہوں نے کی ہے تو وہ اس میں ہم لے کر آ رہے ہیں. دنیا میں کوئی بنا, جیسے مثال کے طور پر کوئی مطلب جو ہے وہ عالم دین ہی ہے, اگر وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, تو یہ بندہ پوچھ لے کہ جی سیہام کیا ہوتے ہیں اور کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں, اول کیا ہوتا ہے, بندہ یہ پوچھ لے لگ پتہ جائے گا اول کیا ہے اور غول کیا ہے. غول کچھ اور ہے اور اول کچھ اور ہے. اول یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور یہ یوز ہوتی ہے وراثت کے اندر, وراثت کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے. اور یہ کیا ہے, یہ پوری اس کی ڈیٹیل ہے اور ایک اس کی تفصیل ہے. اول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے. یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ تو جب علم وراثت پڑھیں گے, علم الفرائض, تو پھر پتہ چلے گا کہ اول کیا ہے اور رد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بندہ اپنے اوپر یہ لگا نا مجھے سب پتا ہے, تو پھر وہ اس کو بعض اوقات بریک لگ جاتا ہے. بندہ جہاں ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, جبکہ لوگ کیا ہوتے ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مہد سے لاحد تک علم حاصل کرے, یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک بندہ سیکنگ نالج علم حاصل کرتا رہے. تو یہ کیا ہوگا کہ اس بندے کی کوالٹیز کے اندر استاد صاحب اضافہ ہوتا رہے گا. بالکل, آپ دیکھتے ہیں نا جب ڈاکٹرز کی مثال دی ہے جی, تو جتنے بڑے اچھے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ پھر مختلف ممالک میں جا کے کورسز بھی کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ایک دفعہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتا تھا, جی, ہڈیوں کا علاج تھا یا اس طرح کوئی علاج کے بارے میں بتایا. صحیح. تو معلوم ہوا کہ وہ امریکہ میں جو ہے وہ ہڈیوں کا مزید کورس کرنے گئے ہوئے ہیں. واہ. یعنی ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا میرا علم ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نئی ریسرچ جو ہے وہ معلوم ہو. جی, آپ نے علماء کی بات کی, تو جو حقیقی عالم ہوتا ہے وہ تو اپنے علم میں ہر وقت اضافہ کرتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی علوم کے جامع تھے, جی, لیکن اللہ پاک نے خود یہ رب زدنی علما یہ دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو جو علماء ہوں گے وہ تو ہر وقت اپنے علم میں اضافے کے لیے جستجو کرتے ہی رہتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن و حدیث جو ہے وہ اس میں مزید غوطہ زن ہوتے ہیں. اور جیسے جو ہے وہ ہم مبلغ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ بتایا کہ جیسے جیسے آدمی قرآن و حدیث پڑھتا چلا جاتا ہے, قرآن پڑھے تفسیر کے ساتھ اور حدیث پڑھے شرح کے ساتھ, تو پھر دیکھیں کہ اس کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے بھی جو ہے وہ صرف ترجمہ قرآن پر قناعت نہیں کرنی چاہیے, تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے. اور امیر اہل سنت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تلقین بھی فرماتے ہیں, کیونکہ بعض جو ہے احکامات ہیں وہ منسوخ ہو چکے, تو یہ ہمیں تفسیر سے پتہ چلے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ جب آپ کوئی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں تو صرف اس کے ظاہری الفاظ پر نہ رہیں, بلکہ اس کی جو ہے وہ شرح بھی دیکھیں کہ شارحین نے جو ہے, کیونکہ شارحین جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے فی الوقت ایک ہی حدیث پاک ہے. اگر ہم اس کے ظاہر مفہوم پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھوکر کھا جائیں, کہ جو مقصود اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو اس مقصود تک ہم نہ پہنچ سکیں. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ضرور اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے. امیر اہل سنت, میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ جو آپ نے فرمایا ایسی ایک حدیث پاک ہے, اسی کے اوپر بندہ جو ہے وہ تھوڑا غور کر لے. جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف اس کے ظاہر پر غور نہ کرے, حدیث پاک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قضائے حاجت کرے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها, تو نہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کی جائے, ولیکن شرقوا او غربوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا یا اپنا چہرہ بندہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لے یا اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لے. یعنی آپ جب قضائے حاجت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تبھی حاجات سے ان سے فارغ ہو رہے ہیں, استنجا خانے میں ہیں, تو آپ قبلے شریف کی طرف نہ رخ اپنا چہرہ کر سکتے ہیں نہ اپنی پیٹھ کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا ولیکن شرقوا او
गर्रिबू, फरमाया कि भी अपना चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ जब कर लो। तो ये हदीस पाक अगर देखी जाए और इसके ज़ाहिरी मजमून पर अगर बंदा रहे तो फिर हमारे जैसा बंदा पाको हिंद में रहने वाला क्या करेगा? वो बोलेगा कि मैं अब मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ मुंह करने का हुक्म है तो हम तो मशरिक मगरिब की तरफ मुंह करेंगे। मशरिक मगरिब की तरफ मुंह अगर करेंगे तो पीछे हुक्म ये है कि किबले शरीफ की तरफ जो है वो मुंह नहीं करना, पीठ नहीं करनी। तो ये शारहीन ये बात बताते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया था मदीना तैयबा के अंदर, ठीक है? तो वहां जो किबला डायरेक्शन है ये वेस्ट में नहीं है, वहां पर वेस्ट में नहीं है, ठीक है? हमारे पाको हिंद में चूंकि ये वेस्ट की तरफ है, मगरिब की तरफ किबला है, लिहाजा हम जो है जब जो है वो संजा खाने में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो हम मशरिक या मगरिब की तरफ ना चेहरा करेंगे ना ही पीठ करेंगे। तो ये समझने की बात है। इल्म को, हदीस पाक को जिस तरह रुकन शुरा ने फरमाया इसकी शरह के तनाजुर में समझेंगे तो फिर दुरुस्त तरीके पर दुरुस्त नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और अगर अपने दिमाग से समझते रहेंगे तो फिर ये क्या करेंगे। अच्छा, एक और बात भी होती है कि बाज़-औक़ात जो है वो हम कोई कुरानी आयत जो है वो सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, इसी तरह हदीस पाक पढ़ लेते हैं, तो हमें बाज़-औक़ात शरह नहीं मिलती तो हमें किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए, क्योंकि आलिम दीन ने तो अपनी ज़िंदगी इसी के अंदर सरफ की ना, ये स्पेशलिस्ट हैं इल्म में, तो हमें उनके पास जाके समझना चाहिए कि बाज़-औक़ात जो है वो दरस निज़ामी करने वाले को भी जो है वो किसी मसले की वजाहत के लिए कि अपने से बड़े मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ता है जी। तो एक अवामो नास के जिनको ये दरस निज़ामी क्या, आलिम कोर्स क्या, इसका भी तो अता पता भी नहीं होता बाज़-औक़ात, तो वो कैसे जो है वो अपने तौर से जो है वो कोई हुक्म जो है वो समझ जाएंगे। बाज़-औक़ात हमें जो है वो दुनियावी मामलात बाज़-औक़ात हम अपनी सोच के मुताबिक कर रहे होते हैं। सही। कि हमारे जो है वो बाप दादा यही करते रहे हैं, हमारे खानदान में यही होता है तो हमने भी यही करना है। नहीं, ये सोच दुरुस्त नहीं है। सही। आप मुफ्ती साहब के पास जाएं और उनसे कहेंगे ये हमारे यहाँ रवाज है, ये सही भी है, ये नहीं है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसका मुझे कोई, मैं इस तरह करने जा रहा हूँ, क्या ये इस तरह दुरुस्त है? अब मेरी रहनुमाई करें। रहनुमाई लेने के बाद फिर वो काम आगे बढ़ाना चाहिए, वरना हो सकता है कि आगे जाके हमें इल्म हो जो हलाल हराम की तमीज़ करना चाहता है, करनी भी चाहिए। एक मुसलमान की जो है शरीयत यही तकाजा करती है एक मुसलमान से, जब आप हलाल हराम की तमीज़ करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए, हलाल के फ़वायद हैं, हराम के जो नुकसानात हैं दुनिया व आखिरत में, तो फिर आपको ये हलाल हराम मालूम करने के लिए मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा। सही। अपने मामलात जो हैं वो मुफ्ती साहब से, अच्छा सिर्फ इबादत ही तो नहीं है ना जो हमने मुफ्ती साहब के बारे में पूछना है कि जो हमारी इबादत होती है, नमाज होती है, वुज़ू गुस्ल होता है, बल्कि जो हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं, शादी है, ब्याह है और रस्म व रवाज है, इंतकाल है, कारोबार है, तो ये सारा जो है वो हमें मुफ्ती साहब के पास जाके पूछना चाहिए। मदीना मुफ्ती साहब के पास जाकर पूछें और या किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछें। तो ये भी हो सकता है कि आपने हदीस का, फ़न हदीस का कोई मसला पूछा तो वो आपको किसी ऐसे आलिम की तरफ रेफ़र करे जो फ़न हदीस को ज़्यादा जानता हो। जिस तरह आप बीमार हुए और आप डॉक्टर के पास गए तो उस डॉक्टर ने आपको किसी ऐसे डॉक्टर की तरफ, स्पेशलिस्ट की तरफ मूव कर दिया, रेफ़र कर दिया, जो मर्ज़ आपको था, मिसाल के तौर पे आपको कान का प्रॉब्लम था तो उसने देख लिया, हाँ भाई कान में प्रॉब्लम है, नॉर्मली ये दवा ले लीजिए, वरना अगर 3 दिन तक, 2 दिन तक, ये शाम तक आराम ना आए तो फुला स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाइए। तो उनके पास आप जाएं और अपना मसला हल कराएं, अपना मर्ज़ बताएं, वो फिर आपको जो स्पेशलिस्ट है वो दवा देगा। हमारे यहाँ होता ये है कि किसी बात में इल्म सीखना है, चलो ये जहन में आ गया कि मुझे नहीं पता तो मुझे पता कर लेना चाहिए। पता करने के लिए किसी के पास पहुँचे और उसने अल्लाह और रसूल का खौफ करते हुए, खुदा से डरते हुए ये कह दिया, भाई मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता। लो, यहाँ तो आलिम साहब को ही नहीं पता, उसने तो उसको जितना पता था उसने जवाब दुरुस्त दिया है। उससे ये पूछ लें आपको नहीं पता तो किसी और का पता बता दें, ताकि उसके पास जाकर पूछ लिया जाए। और आम तौर पर ऐसा होता है कि जो अफराद इस तरह का जवाब देते हैं कि इस बारे में हमें इल्म नहीं, तो वो अपने से ऊपर के दर्जे की तरफ रेफर करते हैं कि इनके पास चले जाइए, इनसे पूछ लीजिए। और इसको अल्हम्दुलिल्लाह जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें किसी स्पेशलिस्ट की तरफ मूव करता है, हम बोलते हैं बहुत शुक्रिया, सही डॉक्टर का पता बता दिया आपने, तो हमारी तशखीस सही हो गई, अच्छा डॉक्टर थे वो। इसी तरह जब किसी ने अपने से बड़े आलिम की तरफ रेफर किया
تو پھر چلے جانا چاہیے, مسئلہ حل کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کہاں خواریاں کاٹتا پھروں, یہ پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ یعنی جیسے جو ہے وہ دارالفتاء کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی جواب نہ دے, اور کوئی جو منہ پھٹ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے فون کیوں اٹھایا دارالفتاء کا جب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بھائی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ پوچھ لو, میں اپنے استاد صاحب سے مشورہ کر کے, بڑے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا, آپ بعد میں کال کر لیجئے گا. جھٹ سے یہ بول دینا کہ پھر آپ نے فون کیوں اٹھایا ہے, آپ پھر دارالفتاء میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے وہ عالم کا ٹائٹل کیوں لگایا ہوا ہے. تو یہ 10 سوالات جو ہیں وہ ان پر جو ہے وہ اپنی, اچھا اس میں بھی جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے. ہمارے منہ میں زبان ہے. جی جی بھائی بہت بڑی زبان ہے بھائی. اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا. جی آپ مفتی اور ہم میں کیا فرق رہ گیا, اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا. یہ طریقہ درست نہیں ہے, درست نہیں ہے. ابھی ہم آپریشن وغیرہ کروانا ہوتا ہے, یا کوئی جن کو کورٹ وغیرہ جانا ہو ان کو پتا ہوگا کہ ایک ایک مسئلے کے لیے 6 مہینے ویٹ کرتے ہیں لوگ. ڈاکٹرز کے آپریشن کی جو ڈیٹ لینی ہوتی ہے اس کے لیے 5 3 مہینے ویٹ پہ لگاتے ہیں کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, آپ کی وہ ڈیٹ ہوگی, پھر کوئی پرابلم آ جاتی ہے, پھر بعد میں ڈیٹ دی جاتی ہے. لوگ اطمینان سے سنتے ہیں, اور کیا بالکل صحیح بات ہے, ٹائم لگتا ہے اس میں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر جلد بازی کیسی, اس میں بھی تھوڑا سا اطمینان رکھیں. اگر عالم دین نے کہا ہے, مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا جواب ابھی نہیں, تھوڑا بعد میں دیا جائے گا, میں معلوم کر کے بتا دوں گا, تو پڑھ کے بتا دوں گا, تو کوئی بات نہیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک عالم دین ہے تو وہ استخارہ بھی کر سکتے ہیں, وہ چاند کی تاریخ بھی بتا سکتے ہیں, تو وہ آپ کو تعویذ بھی دے سکتے ہیں, وہ طلاق کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں, وہ خطیب بھی ہے, اور وہ وراثت کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں. وراثت کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں, ضروری تھوڑی. تعویذ پر مجھے یاد آیا جی کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں نا, جی, اور وہ تعویذ نہ دیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے امام صاحب ہیں کہ جو ہمیں تعویذ بھی نہیں دیتے. واہ جی واہ. امام کی تو یہ ڈیوٹی ہے تعویذ دینا بھی. تو بعض اوقات لوگ اس طرح بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور امام صاحب سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے ہاں میت ہو جائے تو وہ غسل میت بھی جو ہے وہ امام صاحب ہی آ کر دیں. اور اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک امام کے بارے میں یہ توقع رکھی جاتی ہے. تو امام کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھانا. باقی وہ اگر تعویذ نہیں دے رہا, غسل میت نہیں کر رہا, اور جو دیگر جو ہم سے توقع کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا, تو ہمیں اس پر کوئی الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ آپ کیسے امام ہے کہ آپ کو جو ہے تعویذ لکھنا بھی نہیں آتا. بلکہ اچھا ہے کہ تعویذ تو ایک روحانی علاج ہے نا, تو تعویذ تو وہی لکھے گا جو ہے وہ تعویذ لکھنے کا فن جانتا ہو. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست تھے, اور ان کے والد صاحب کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا, کہنے لگا کہ میری جو بکری ہے وہ بیمار ہے, تو آپ مجھے تعویذ دیں. داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, تو انہوں نے کہا اچھا ایسے دیکھا نا, تو پھر ایک کاغذ لیا, وہ انہوں نے خود ہی مجھے بتایا تھا, کاغذ پر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کاٹے واٹے جو ہے مار دیے, اسے کہنے کہ یہ بکری کے کان پہ باندھ دینا. تو ابھی اسے تعویذ لکھنے ہی نہیں آتا, تو آپ اس کے پاس جا کیوں رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہی ہو جائے, وہ بکری کا کان جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ جھڑ جائے, ایسا جو ہے وہ لکھ کر دے دیں وہ. تو اس لیے ہر ایک کس کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, کس سے جو ہے وہ ہم رابطہ کر رہے ہیں, وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اولاً ہم بھی چلے جائیں, اور اگر وہ منع کر دے تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. مہربانی آپ کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے بتا دیا ہے. اسپیشلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ طلاق کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے تو آپ نے علماء کو اور ائمہ کو بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے طلاق کے مسائل بیان نہیں کرنے ہیں, دارالفتاء سے بیان ہوں گے. یقیناً اگر مجھے کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی نزلہ ہو گیا ہے, سر میں درد ہو گیا, تو ہم ایک نارمل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر دل کا آپریشن کرانا ہے, کوئی دل کا مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, پھر اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. یورولوجسٹ کے پاس جائیں گے, گردوں کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو جو دل کا جو اسپیشلسٹ ہے, کارڈیاٹک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جائیں گے. اسی کے پاس جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہر مسئلہ ہر داڑھی والے کو پتہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تو یہ بھی ہے کہ جو مسجد کے مؤذن صاحب ہیں تو ان سے بھی پوچھ لے جاتے ہیں کہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا, یہ جملہ کہتی ہے تک کیا فرماتے, طلاق ہو گئی ہے. اب مؤذن صاحب کو شاید نماز سرکار میرا تو جواب یوں بھی آتے ہیں, میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا, تو پھر طلاق کی کیا بات ہے. چلے اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. بہرحال بات سمجھیں جو ہم سمجھانا چاہ رہے کہ جو بات پوچھ لینی چاہیے, اور ریلیونٹ بندے سے پوچھ لینی چاہیے, اور اپنے اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے سب پتہ ہے اور دوسروں کو بندہ چھوڑ دے. اور امام صاحب کو اگر غسل میت وغیرہ آتا ہے تو اگر وہ غم خاری کرتے ہیں, کسی کی اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہیں, تو یقیناً یہ اپنی عزت میں بھی اضافہ ان کی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی
جو ہے وہ ملے گی، اور ہر دل عزیز بھی بندہ بنتا ہے، اور سارت سمجھ کے کر بھی لینا چاہیے، اور ایز پر کنڈیشن کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ کچھ چیزیں جس طرح جنرل فزیشین کو ایک جنرل باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو یوں ہی ایک عام جو عالم دین ہوتا ہے اس کو بھی بعض جنرل باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن خاص اسپیسیفک ایک پوزیشن کے اوپر کیا جو ہے وہ لینی ہے، آپ کو کیا سٹانس لینا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ بعض کا ذہن میں نہیں بھی ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر علم وراثت کو لے، علم الفرائض کو آپ لے لیں، علم وراثت کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیوی کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک ہے 8واں حصہ، پہلے میں مشکل لفظ بولنے لگا تھا، میں نے کہا نہیں آسان میں کہتا ہوں، ایک ہے بیوی کا 8واں حصہ اور ایک ہے 4تھا حصہ۔ ایک صورت میں بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے اور ایک صورت میں بیوی کا 4تھا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ آپ نے سن لیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی، بھی بیوی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اب وراثت کے اندر اس کو یا تو 4تھا حصہ ملے گا یا اس کو 8واں حصہ ملے گا، یا 1/4 ہے یا پھر 1/8 ہے۔ اب کس صورت میں 1/4 ہے، کس صورت میں 1/8 ہے، یہ جس کو مزید ڈیپ ہوگی پتا ہوگا وہی آپ کو گائیڈ کر سکے گا کہ جی اس صورت میں 1/4 ہے اور اس صورت میں 1/8 ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر تو اس کی اولاد ہے، بیوی کی اگر اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ملے گا 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اب ملے گا 1/4۔ یوں ہی باپ ہے، باپ وراثت میں کبھی کبھار چھٹے حصے کا جو ہے وہ وارث بنتا ہے، سدس اسے کہتے ہیں، چھٹا حصہ اس کو ملے گا۔ کبھی باپ جو ہے یہ اسبا بنتا ہے۔ اب یہ اسبا کیا ہے، یہ جو علم وراثت پڑھے گا یہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ اسبا کیا ہے، یا جو اس کو سیکھے گا۔ اسی طرح بعض اوقات باپ کا ایک حالت باپ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سدس مع الاسبا کا یہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے، اب یہ آپ اس میں جب علم وراثت میں آپ غوطہ زن ہوں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی۔ بہنوں کے حصے ہیں، بہنوں کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کس حالت میں ان کو کتنا حصہ ملے گا، ایک بہن ہے تو کتنا ملے گا، 2 بہنیں ہیں تو کتنا ملے گا، یہ بھی سارا کیا ہے، ایک سلسلہ کار ہے۔ اچھا، پھر اس میں کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا نہیں ملے گا، کون ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا، یا کون ہوگا تو اس کو کم ملے گا، اور کون نہیں ہوگا تو اس کو زیادہ ملے گا، اسے کہتے ہیں حاجب و محجوب۔ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو دوسرے جو وارث ہوتے ہیں اس کو محجوب کر دیتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حاجب۔ اب یہ حاجب محجوب میں نے لفظ بول دیا، اس کو میں نے آسان بھی پہلے کر کے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ ان کی موجودگی میں ان کو یا تو ملے گا نہیں یا پھر کم ملے گا۔ یہ کیا ہو گئے، کم والے یہ محجوب ہو گئے، اور جن کی وجہ سے یہ کمی بیشی ہو رہی ہے وہ کیا ہو گئے، حاجب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس کو تھوڑا آسان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ علم وراثت جب آپ پڑھیں گے نا، اب ہم نے جو درس نظامی میں پڑھا تھا تو اس کا مطلب سراجی پڑھی ہے ہم نے کتاب اس کی درس نظامی میں وراثت کی، تو اس کے کچھ باتیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وراثت کا مسئلہ بتانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر عالم دین وراثت کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کے لیے بھی باقاعدہ بیٹھ کے تھوڑا بعض اوقات بندے کو ذہن لڑانا پڑتا ہے۔ وراثت میں بہت اچھی یہ قربان بھائی کہہ رہے ہیں کہ صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، سراجی پڑھ لی تو اب سمجھے کہ اب میں وراثت میں ماہر ہو گیا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ میتھمیٹکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ کرتا رہتا ہے اس کو سوالات جوابات آتے بھی ہیں، الجبرا بھی آتا ہے، اور جیسے ہی وہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ بھول جائے گا نا۔ تو اسی طرح یہ وراثت کا ہے، یہ حصے تو بتائے جا سکتے ہیں کہ اچھا آپ جب وہ کچھ اور بطن گزر گئے اور پھر جو ہے وہ اور 1 بطن کا، 2 بطن کا، 3 بطن کا کون سا مسئلہ ہے، جب لمبا ہو جائے گا اور کئی پیڑھیاں گزر جائیں گی تو پھر جو ہے مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا، آ جائیں گے اس کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے وہ وہی مفتی صاحب بھی حل کر سکتے ہیں کہ جو اس میں پریکٹس کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مسائل حل کر رہے ہیں، تو انہی کے پاس جا کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ ویسے عام طور پر جو مفتی فتویٰ لکھتے ہیں وہ اس میں وراثت میں ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ دارالفتاء کے اندر یا تو وراثت کے مسئلے زیادہ آتے ہیں
صحیح یا پھر جو ہے یہ طلاق کے مسئلے زیادہ آتے ہیں. صحیح. ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی آتے ہیں. صحیح. لیکن جو ہے وہ عمومی طور پر لوگوں کو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زیادہ حاجت پیش آتی ہے. صحیح. تو یوں ویسے بھی جو ہے وہ اس طرح کے مسئلوں میں دارالافتاء ہی جانا چاہیے. یعنی مؤذن تو دور کی بات ہے، اگر خطیب صاحب بھی ہوں تو ان سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. پوچھنا چاہیے. مدینہ. چلیں جی، بڑی اچھی بات کی رکن شرانے. چلیں مدنی چلیں کے ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں آج جو موضوع لیا گیا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے یا آپ سب کچھ جانتے ہیں. اس میں آج یہ خدمت یہ تھی کہ قدم قدم پر بندے کی اصلاح کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے. اور یہ جو فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ جہاں سے مجھے اچھی بات پتہ چلے میں سیکھوں. اور اس کے لیے بہترین موقع اور بہترین ایک انوائرمنٹ ہے وہ دعوت اسلامی کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن، علمی بھی اور تربیتی حساب سے جامعۃ المدینہ بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے، اور مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے توسط سے کہ اپنے اولادوں کو اس طرف لائیے. انشاءاللہ یہ اولادیں دنیا میں بھی ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ، قبر و حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. جی سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. آج کا ٹاپک بڑا عجیب و غریب ہے کہ مجھے سب پتا ہے. سلمان میاں اگر ہر انسان یہ کہے یا سمجھے کہ مجھے سب پتا ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھر تو کسی استاد کی ضرورت ہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے ہر علم عطا کیا گیا، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ کو سب کچھ پتا ہے. سلمان میاں یہ سوچ کر مجھے سب پتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے تو اس میں تکبر بھی پوشیدہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو رب کائنات کے عظیم کلام میں یہ آیت نہ ہوتی کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم کو معلوم. انسان سب کچھ سیکھ لے، سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی ناقص، اسے سب کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہم کو محتاجگی ہے اہل علم کی، عالموں کی، علماء کرام کی، اساتذہ کی. ان سے سب کچھ سیکھ لیں پھر بھی ہم ناقص ہی ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. سب کچھ پتا کا دعویٰ کرنے والا کوئی انسان آج کے دور میں تو بے وقوف ہی ہے میری نظر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سلمان میاں میرے لیے دعا کریں، میں بیماری مجھ سے جان نہیں چھوڑ رہی میری. اللہ تعالیٰ میرے حال پہ رحم کرے، مجھے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، سلامتی بھی دے. آئیے کچھ اور آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سلسلے کا موضوع مجھے سب پتا ہے، بہت ہی اچھا موضوع ہے جس سے ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. مدینہ ماشاءاللہ. جی میرا نام عائشہ عباس اتاریہ ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دے. او منگے جوش پر آئی. ماشاءاللہ، جیتی رہے، خوشی رہے مدنی منی، اللہ آپ پر رحمت فرمائے. سلمان بھائی سے یہ درخواست ہے کہ یہ کلام سنا دیں. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. ہاں سبحان اللہ. جی عمر بھائی ہاتھوں ہاتھ کچھ اشارت سنا دیں اسی کے. سبحان اللہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی اللہ
ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ رب کا وہ پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سبحان اللہ. منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا اللہ خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ابھی ہم آپ کو فائدے کی بات مدنی گلدستہ ہے ایک چھوٹا سا آئیے دیکھیے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے جو ہے سیگمنٹ میں سوئچ کر جائیں گے ایک موضوع مدنی مذاکرے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فائدے کی بات. جی ہاں بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کاملین صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگان دین بہت ساری باتیں مختلف اوقات میں ایسی اپنی زبان سے صادر فرماتے ہیں جو ہوتی تو چند کلمات چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اس کے اندر معنی کا ایک دریا موجزن ہوتا ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے جسے لے کر ہم اپنی زندگی میں اس سے خوشبو حاصل کر سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر کر اپنی زندگی کو آسان اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں. جی ہاں بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں بالخصوص حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی حکمت بڑی مشہور ہے دانائی حکمت سمجھداری عقل مندی یہ آپ کی وجہ شہرت ہے. حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات جو فائدے پر مبنی ہے فائدے کی بات جسے کہا جا سکتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کریں اس ایک جملے پر لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو اگر غور کریں ایک جملے کی بات ہے
کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو. اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو، یہ برائی ہمارے معاشرے میں بے حد عام ہے کہ ہم کسی شخص کی اصلاح کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جو بات مجھے اچھی نہیں لگی میں لوگوں کے سامنے کہنے میں اسے عار محسوس نہیں کرتا. میں تو حق بات کہہ دیتا ہوں جی، یوں کہہ کر جری ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص عزت دار آدمی، ایک سمجھدار آدمی، اگر اس سے کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے یا میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے تو میں اسے لوگوں کے سامنے کہنے میں قطعاً عار محسوس نہیں کرتا. 4-6 افراد کے دوران، مثال کے طور پر استاد ہے، شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گفتگو جاری ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ استاد کو شاگردوں کے سامنے اس انداز میں ڈانٹ دیں، اس انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں جو اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہو، تو آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا. اور یہ ایسی بات ہے، ایسا انداز ہے یہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو بے عزت کرنے کا، جیسے آپ کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں پانی، دودھ، شربت، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو برتن کے اندر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی سے اس کے اندر ایک سوراخ کر دیں. ہوگا کیا؟ وہ جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس برتن سے، وہ برتن اب وہ فائدہ نہیں دے پائے گا آپ کو. اور پانی، دودھ، جو بھی چیز لکوڈ آپ مائع اس کے اندر ڈالیں گے، وہ جیسے ہی ڈالتے جائیں گے وہ نکلتی چلی جائے گی، جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ کسی مسلمان کی اصلاح چاہتے ہیں، کسی مسلمان کو آپ کوئی بات اس کے اندر برائی موجود ہے، کوئی خرابی موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے بتا دیں، اسے سمجھا دیں، اس کی وہ برائی ختم ہو جائے. تو اگر اس بات پر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو، تو انشاءاللہ الرحمن جس شخص سے آپ بات کریں گے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے اس کی برائی کو، اس کی کمی کو، اس کی کوتاہی کو، اس کی غلطی کو آپ نے بتایا، اور ایسے انداز میں بتایا کہ وہ بے عزتی نہیں بلکہ اپنے لیے عزت، وقار اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک اچھا محسوس کر رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے، ہمارے دوست احباب جو ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی بات موجود ہے تو پھر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں جس وقت گفتگو کر رہا ہوں، کسی شخص کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے کوئی شخص لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. بعض لوگ اچھے دوستوں کو اس وجہ سے بھی ضائع کر دیتے ہیں. جی ہاں، رشتہ دار ہوں یا اچھے دوست ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتے ہیں. اچھے دوست کا مل جانا، رشتہ داروں کا، اور بالخصوص اچھے اور نیک رشتہ دار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہوتی ہے، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہیں یار نہیں، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ یہ بات پہ ذلیل کر دیتا ہے. یہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیسے لوگوں کے درمیان کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی مجھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر عقل اور شعور رکھنے والا بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور بآسانی سمجھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس بات کا خیال رکھیں، لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھائے اس نے اسے مزین کیا، اسے آراستہ کیا، اس کی عزت میں اضافہ کیا. اور جس نے لوگوں کے سامنے سمجھایا اور سمجھانے کا انداز ایسا ہے جو اسے ذلیل کرنے والا ہے، ذلت پر پیش کرنے والا ہے، اس کی عزت کو خراب کرنے والا ہے، تو پھر اس نے اسے عزت نہیں دی، اسے مزین نہیں کیا بلکہ اسے ذلیل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت توفیق مرحمت فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور اب جو جس سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں یہ اس کا عنوان ہے ایک موضوع مدنی مذاکرے سے۔ ماشاء اللہ، رکن شورا اماد اتاری مدنی دامت القدس کے ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا اماد بھائی، آج کیا موضوع ہے حضور مدنی مذاکرے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا جو موضوع چل رہے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے جی کہ یہ سمجھے اسلام کی ایک تعلیمات تو صرف عبادات کے تعلق سے ہیں، اور دوسری چیز اخلاقیات کے تعلق سے، اور ساتھ ساتھ انسان کو کون کون سی برائیوں سے رکنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اسلام نے منع کیا، یہ کام نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کی ترغیب دلائی، یہ کام کریں، اور اس کام کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک کام ایثار بھی ہے۔ نجات دلانے والی باتوں میں سے یا نجات دلانے والے اعمال میں سے وہ کام کہ جو انسان کی بخشش کا سبب ہو، جی، تو وہ مخصوص قسم کے کاموں کو منجیات کہتے ہیں، ان میں سے ایک ایثار بھی ہے۔ صحیح۔ تو ایثار کی ضروری معلومات بھی ہو اور اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو ہمارا چونکہ انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے موضوعات کے مطابق ہم کچھ کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، ہمارا پہلا موضوع جو ہے اس میں ایثار کی تعریف، ڈیفینیشن بھی ہے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف گویا کہ افراتفری ہے۔ ایک تعداد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس میں دوسروں کو ترجیح کیسے دیں؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، ایثار کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ایثار کی تعریف یہ کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہو مگر یہ دوسرے کو ترجیح دے دے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ مجھے ضرورت ہے اس کی، اور کوئی اور بھی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر ترجیح دوں نہ وہ اس سے پیش کر دوں، تو یہ ایثار کہلایا۔ اس میں مطلب ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارے یہاں تو خیر معاملہ الٹ ہے، ہم تو منہ کا نوالا چھین لے سے کہ ایثار کیا کریں گے۔ اب تھال آیا، ظاہر ہے کہ ایک تھال پر مثال کے طور پر 7 استائی بھائی بیٹھے، اب اس میں ایک تھال میں 7 بوٹیاں اور 7 آلو تو ہونے سے رہے، 2-3 بوٹی ہوگی، 2-3 آلو ہوں گے، 1 آدھ بوٹی ہوگی۔ تو اس طرح مطلب اب مزہ تو اس کا یہ ہے کہ ایثار کی وجہ سے اس بوٹی کو کوئی بھی ٹچ نہ کرے، میرا بھائی کھا لے۔ لیکن ہوگا کیا کہ سب سے پہلے اس بوٹی پر ایک نے ہاتھ مار دینا ہے، آلو اس نے سرکا لینا ہے کہ کوئی نہیں کھائے گا، میں کھاؤں گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ بدقسمتی سے ایثار سے الٹ ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ ایثار کرے۔ واہ جی واہ، درست بات فرمائی۔ یہاں تو اماد بھائی یہ بھی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ بیف بریانی میں جو بیف کی بوٹی ہوتی ہے یہ حیثیت رکھتی ہے، ویسے ہی اگر کوئی چنے کی بریانی ہے تو اس کے اندر جو آلو ہے وہ یہ بوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں، تو لازمی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے صدر نشست کے لوگوں کی بات بیان کی ہے کہ ایک جیسا آئٹم ہے اس کا صدر کون ہے، تو لازمی بات ہے جیسا آئٹم ہوتا ہے اس کی طرف اس انداز کا رجحان ہوتا ہے۔ ایثار کے تعلق سے جیسے امیر سنت نے بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ایثار کو سمجھا جائے۔ بھائی بوٹی کھائیں، آلو کھائیں، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو جائز چیزیں حلال کیا ہے اللہ پاک نے، آپ کھائیے، مطلب اتنا کھائیے کہ طبیعت خراب نہ ہو، باقی آپ کھا سکیں گے اس کو۔ حلال چیز حلال طریقے سے صحت کے مطابق کھائی جائے جس کی دین نے ترغیب دلائی۔ اچھا، ایثار جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ 2 باتیں، ایک یہ کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو یا آپ نقصان سے بچیں۔ صحیح، مینس سردی ہے، موٹا کپڑا چاہیے تو نقصان سے، سردی کے نقصان سے بچنا چاہ رہے ہیں، ایسی بات۔
भूख लग रही है, आप खाना खाकर जो है वो भूख की इस तकलीफ से बचना चाहिए। ये भी एक तरह की तकलीफ होती है जो भूख के वक्त होती है जी। इस चीज में अपना फायदा हासिल करने, तकलीफ दूर करने का फायदा हासिल कर रहे हैं, या आपको नुकसान हो रहा है सर्दी से, उससे बचना चाह रहे हैं, कोई भी सूरत है, उस मामले के अंदर अपने ऊपर किसी और को फौकियत दें। ये हो गया ईसार, प्रायोरिटी देना उसको। जी जी जी, सामने वाले को दे देना। और इसके अलावा ये है कि अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजत पर दूसरे को जो है वो ज़्यादा फौकियत दी जाए, ये यूँ भी समझा जा सकता है। अब इस मामले के अंदर पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे मौक़े आते हैं, जैसा कि हमारे सुन्नत ने एक मौका बयान किया, और बड़ी प्यारी बात इसमें, इस मदनी गुलदस्ते के अंदर बड़ी प्यारी बात जो मुझे लगी पर्सनली, कि भाई खा रहे हैं और ये आप थाल में मुश्तरका खा रहे हैं, तो बोटियां भी हैं, आलू भी हैं। मज़े की बात ये है कि कोई भी ये चीज़ नहीं खा रहा, सालन से खा रहा है, कि वो उसकी तरफ जा नहीं रहा, दूसरों को फौकियत दे। कुरान पाक में बड़ी प्यारी बात इरशाद हुई, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये पारा 28 है, सूरतुल हश्र है, आयत नंबर 9 है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा जो है वो यूं है, और वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, फौकियत देते हैं, क्या बात, अगरचे इन्हें खुद हाजत हो, है। और जो अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया तो वही लोग कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। आप यूँ देखेंगे इस्लाम में इसकी मिसालें कायम हुई है जी। जिसे अंसार सहाबा और मुहाजिरीन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, मुहाजिरीन जो है यानी शहर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मालो मता छोड़ दिया, सामान छोड़ दिया, जायदाद इस हालत में, जी बिल्कुल, इस हालत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले गए। आज तो मक्के शरीफ और मदीना शरीफ का रास्ता चंद घंटों में हम तय कर लेते हैं, मगर घोड़ों पर, जानवरों पर, यानी आप समझे पैदल इस तरह एक शहर से दूसरे शहर जाना ये कोई आसान काम नहीं है। और उस वक्त में और इस वक्त में अगर कहा जाए ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो ये मामूली सी बात है, बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका। इस तरह ये गए हैं, वहाँ जाने के बाद अंसार सहाबा का मकान दे देना, मता दे देना, सामान दे देना, इस अंदाज से लेना, तो ये वो चीज़ें हैं कि इस्लाम की हसीन तालीमात को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी कि अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देना। बड़ी प्यारी बात अमीर अहले सुन्नत ने मदीने की मछली के अंदर बहुत प्यारी बात लिखी, ईसार के ताल्लुक से ये मौजू अमीर अहले सुन्नत ने इसमें दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बचपन शरीफ में, ये अल्लाह पाक की शान है कि जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात हैं उनका मामला बहुत ही अलग होता है। आपका बचपन शरीफ दीगर लोगों के बचपन से अलग होगा, आप हजरात का इल्म शरीफ दीगर लोगों के इल्म से बिल्कुल अलग होगा, उनकी शान दूसरों से बिल्कुल मुमताज और अलग होगी। सुभान अल्लाह। तो ये बचपन का मामला है। सही। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाई हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास हैं, आपके रज़ाई भाई भी हैं, तो आप एक तरफ से दूध नोश फरमाते हैं, दूसरी जानिब सीधी तरफ से नोश फरमाते हैं, दूसरी जानिब अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ देते हैं। और ये वो बातें जो लाज़मी बातें, जहन इसको कहेगा एक इत्तिफाकी बात है, एक ऐसी चीज़ है, आदत की बात है, प्रैक्टिस की बात है, मगर यूँ देखा जाएगा जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के बचपन को आप स्टडी करेंगे तो एक बात नहीं है कि आप उसको इत्तिफाकी तौर पर बोल देंगे। खेलने से बच जाना, दीगर चीज़ों का हो जाना, लोगों का रुजू हो जाना, जानवरों के अंदर बरकत आ जाना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी बरकतें आपको नज़र आएंगी। उसमें एक बात ये भी है कि अल्लाह पाक ने इन मुबारक हस्तियों के मिजाज को ऐसा रखा कि बचपन शरीफ में भी आला अखलाक की वो मिसालें दी जो हमारे जैसे लोग अपनी उम्र भर नहीं दे सकते। तो वो वाली चीज़ें हैं, ऐसे औसाफ अल्लाह पाक ने
اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو دیے، بلکہ انبیاء کرام کے صدقے اولیاء کرام کو بھی اعلیٰ نعمتیں ملی بچپن شریف کے حوالے سے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح۔ اگر ایثار کا جو کانسیپٹ سمجھنا ہے نا آپ نے، اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت، جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہیں آ پائے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کی، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سامنے والے اسٹوڈنٹ کو اپنے اوپر پریفر کرے، آپ اس کو موقع دیجئے، آپ اس کے لیے گیپ دیجئے، آپ اس کے لیے سپیس بنائیں، اس کو اپنے اوپر فوقیت دیں، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے۔ آپ یوں سمجھے اسلام کی اس تعلیم پر اگر عمل ہوگا تو اس سے معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے، اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اچھا صرف تعلیم نہیں دیتا، اسلام اس کی مثالیں بھی دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ میں اس کی مثال، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات طیبہ میں اس کی مثال، اور آگے اولیاء کرام میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ وفات مدینہ میں بھی اس کا بڑا زبردست مظاہرہ ہوا، جب حضور علیہ السلام نے جب بھائی بھائی بنایا انصار اور مہاجرین کو، تو پھر انصار صحابہ کرام نے جس طرح سے اپنی آدھی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیز اور دیگر چیزیں بھی ماشاءاللہ مہاجرین کو جو پیش کی ہیں، یہ بھی ایک اسلام کے اندر ایک لازوال مثال ہے۔ عماد بھائی، میں تو جب سے آپ یہ ٹاپک لے کر بیٹھے، میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ادھر تو جو ہمارے اسلاف بزرگ جو گزرے ہیں، انہوں نے ایسی شاندار مثالیں قائم کی ہیں جن کو ہم آج بھی یاد کر رہے ہیں، اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو شادی کی دعوت میں لوگ جو ہے وہ کھانے پر آپ دیکھیں کیا حال کرتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا، بلکہ شاید آپ نے نہیں کیا ہوگا، میں نے بھارت کے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مطلب وہ تھال ہے، بوفے سسٹم ہے، روٹی کھل گئی ہے، اب جب یہ آواز ہے روٹی کھل گئی ہے، اب لوگ جو ہے وہ لوگ بھی کھل جاتے ہیں، پھر لوگوں کا پوری وہ آپ سمجھے کہ جتنی خواہشات ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں۔ اب یہ بھی جیسے اگر وہاں روسٹ بنا ہوا ہے تو روسٹ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں چمچ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھائیں کریں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں چمچ سے تو باری اب آئے گی، یہ کیا کرے گا، یہ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا کے پلیٹ میں ڈال لیں گے۔ اس طرح کی پبلک ہے۔ اس سے بھی اچنبے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یعنی قورمہ تھا اور وہاں اور لوگ تھے، میں بھی وہیں پر تھا، اچھا پلیٹ لے کر میں بھی ظاہر سی بات ہے ویٹنگ سسٹم پر آپ کھڑے ہوئے تھے، میں تو ہاں جی، میں نے دیکھا عماد بھائی ایک بندے نے اس میں سے جو ہے نا وہ چمچ بھرا بوٹی کا، دوسرے نے اس کے چمچ کے اوپر سے دوسرے چمچ سے بوٹی اٹھائی اس نے۔ آپ حساب لگائیں، یعنی کتنا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جو ہے اخلاقیات کی پستی ہے، یعنی بندہ ایسے جیسے وہ بوٹی زندگی پہلے کبھی کھائی ہی نہ ہو، ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اس کا حل یا اس کا اگر ایک شخص نے زندگی بھر بھی بوٹی نہ کھائی ہو نا، ہاں جی، تو وہ روٹی تو اس نے کھائی ہے جب ہی زندہ ہے، تو ایسی بوٹی جو اس انداز سے زندگی میں پہلی بار ملے تو وہ بھی نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کہ وہ جو چیز دوسرے کا، آپ یوں سمجھے دوسرے کے منہ میں نوالا ڈال رہا تھا، آپ نے یوں کر کے چھین کر جو اپنے منہ میں لے لیا، یہ چیزیں وہی چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی طرف جب آئیں گے تو اخلاقیات درست ہوں گے، تو آپ کے اندر آپ سمجھے آپ کی کردار سازی ایک شخص کی اچھے انداز سے تربیت اس انداز سے ہوگی کہ جب وہ اس کی طرف آئے گا، وہ جو آپ مواخات مدینہ کی بات کر رہے تھے، تو میں تو اس طرف چلا گیا کہ وہ گھر آدھے ہو گئے تو مکان آدھے ہو گئے، تو مثال کے طور پر کاروبار کے اندر اس طرح سب میں شرکت ہو گئی۔ میری ذہن میں یہ بات آئی، اگر کسی کے پاس 2 موبائل ہو اور اس کو بولا جائے ایک موبائل بھائی کو دینا، ایک موبائل آپ رکھ لیں، تو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات کہ 2 موبائل والا بھی ایک موبائل کسی کو دے سکے، یہ ایک چیز بالکل پریکٹیکل نہیں ہے، اور اس کی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی جو مدینہ شریف کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ بہرحال عماد بھائی، ہمارے اندر یہ ویلیوز کیسے آئیں گے؟ دیکھیں نا، یہ بڑی اہم، ہم دونوں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں میں بھی اسی طرح کے جو ہے نا وہ واقعات ہوتے ہوں گے۔ اسلامی بہنیں بھی مخلوق ہیں، اسلامی بھائیوں کی طرح ہی مخلوق ہی ہیں، جیسا یہ حال ہے، تو بہت یعنی حال بے حال ہے۔ اس کا ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے آئے کہ بھی اگر کھانا، ہم کھانے کو اسپوز کر لیں، دیگر چیزیں تو دیگر چیزیں ہیں، کھانا بھی اگر ہمارے سامنے ہے، شادی کی دعوت میں ہے، تو وہاں پر بھی ہم کم از کم سامنے والے کا کچھ تو سوچیں، اس کو مل تو جائے۔
इतना तो कम से कम जहन में हो। और खाने में नॉर्मल शादियों के अंदर खाना एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा ही होता है, दुरुस्त फरमाया और आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सच्ची बात आपको बोलूं, खाना जो बचा होता है ना, फ्रेश खाना जो बचा होता है, आप टेबल पर अगर आप पहुंचे ना जी, आपके पहले वालों ने खाया होगा तो होगा क्या, ये आप सेंटर में फ्रेश आइटम्स रखे हुए होंगे और उसके साइड्स में जो इनकी अपनी पर्सनल प्लेट्स हैं उसके ऊपर इन्होंने जो कुछ उठाया, यानी एक होता है ना, एक की ड्यूटी लगी भाई कोल्ड ड्रिंक ले आओ तो आप 10-12 ले आए, 5 आदमी बैठे हुए हैं। एक की लगी थी कि भाई आप मीठा लेकर आओ तो वो मीठे का आइटम 4-5 प्लेटों में उठाकर लेकर आ गए। तो ये जो साइडों वाली जो थी तो वो तो थी, जो बीच में फ्रेश आइटम्स रखे हुए होते हैं, यानी प्लेट में निकाला फ्रेश, ये यूज नहीं हुआ, वो इतना होगा कि अगर आप आ गए ना, ये खाने वाले फारे हो गए और आप यूं समझे कि एक दूसरी कौम आ जाए ना तब भी उसको खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो खाना है, आपकी लालच से कुछ नहीं होगा। इतना गर्म खाने के बाद आपको ये होगा कि भाई गर्मा गर्म खा लूं, कोई यही ज्यादा से ज्यादा एक बात होगी, उसके अलावा नॉर्मल खाना मिल जाता है। सही बात। अच्छा, सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि ईसार है, ईसार के बारे में उसके फजाइल की भी ज़हन में होना चाहिए। यानी एक शख्स एक काम पर बढ़ रहा है, एक चीज की ख्वाहिश आ रही है, तो दूसरी तरफ वो ये देखे कि इसमें मुझको हासिल क्या होगा। बड़ी प्यारी बात प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर वो अपनी ख्वाहिश छोड़ दे और दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दे, मुझे ये नहीं भाई, मुझे ये जरूरत ही नहीं, आप ये ले लीजिए, तो अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह, एक तरफ इतना छोटा सा आइटम, एक तरफ इतनी छोटी सी बात, आप एक शख्स ने इसको इस अंदाज से लिया, बहुत बड़ा फर्क है। तो बहरहाल ईसार होना चाहिए। और हमारे पास अमीर सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता, यूं कहूँ ताज़ा ताज़ा मदनी गुलदस्ता है, और ये मदनी गुलदस्ता जो है इसमें ईसार की कुछ मिसालें, कुछ वजाहत है। आइए आपको पहले वो मैं दिखा। मदीना ईसार के फजाइल तो वैसे बहुत सारे हैं, जहन तो बनता है, मगर जब एक वक्त आता है कि भाई बंदा अब यहाँ उसको ईसार करना है और यहाँ ईसार करने की फजीलत भी है, तो उस वक्त बंदे से ईसार हो नहीं पाता। तो ईसार बंदा किस तरीके से और कैसे करे और उसको मुश्किल भी ना हो, जब ईसार करने का वक्त आता है तो बंदा उस वक्त कंफ्यूजन में आ जाता है कि भाई मैं ईसार कैसे करूं। पंखे के नीचे बैठने की ख्वाहिश है, गर्मी भी सख्त है, अब कोई और भी मौजूद है, अपना इस्लामी भाई कोई भी मुसलमान मौजूद है, तब उस पंखे के नीचे इसलिए ना बैठा ताकि वो इस्लामी भाई बैठ जाए और पंखे से वो अपनी गर्मी दूर करे, ठंडक हासिल करे। तो ये इशार हुआ ना कि अपनी हाजत पर दूसरे को तरजीह दी। इसी तरह खाना खा रहे हैं, कोई उम्दा बोटी नजर आई, मिल के खा रहे हैं, तो वो बोटी दूसरे के लिए तर्क कर दी, जान जान के नहीं खाई ताकि दूसरा भाई खा ले। तो ये भी इशार, इशार के लिए कहने की जरूरत नहीं है मैंने इशार किया, यहाँ तो फिर रियाकारी में पड़ेगा, बाद सूरतों में एहसान जताने वाली बुराई में जा पड़ेगा। तो ये चुपके चुपके हो, रिजा इलाही के लिए हो, किसी को ना पता चले, अल्लाह जानता है। तो इस तरह की बहुत सारी सूरतें होती हैं कि इशार हो सकता है। सीट पर बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए आप ईसाई भाई बहुत सारे, तो वो भी यूं इशार कर सकते हैं कि दूसरे को, मतलब ये कि जगह तंग ना पड़े, इसके लिए खुद तंग जगह में आ गया, सुकड़ गया, तंग हो गया, ताकि दूसरा इत्मीनान से बैठे। तो इसने अपने इत्मीनान से बैठने की जो इसकी हाजत थी, जरूरत थी, ख्वाहिश थी, इसको इसने अपने भाई के लिए इशार कर दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया कि इसको आसानी हो जाए। तो ये भी इशार है। तो इशार पर मगफिरत की बिशारत है। तो इसलिए वो जहां जहां मुमकिन हो, क्योंकि इशार यही नहीं कि लाखों रुपए आदमी खर्च करे, इशार मुफ्त भी होता है, जैसे मैंने आपको सारी मिसालें मुफ्त वाली ही दी हैं। तो पैसों से भी इशार होता है। तो अब ये कि नफ्स पर तो ये गिरा गुजरता है, अगर नफ्स पर गिरा नहीं गुजरता, पंखे के नीचे इसलिए नहीं बैठना चाहता कि सर्दी लग रही है, भले कोई और सर्दी में डूबे, तो अब ये इशार नहीं है बल्कि दूसरे को परेशानी में डालना है।
हाँ, ये अलबत्ता इशारे की जगह इतनी तंग है कि अगर ये पंखे के नीचे बैठेगा तो ही दूसरे के लिए जगह मिलेगी। तब तो इशार अब ये कि पंखे के नीचे बैठे और थोड़ी ठंडक बर्दाश्त करे ताकि सर्दी का मौसम है दूसरे भाई को आसानी हो, जबकि पंखे चल रहे हो और इसको सर्दी नागवार। तो ये मौके मौके से इशार होता है, खाने में, पीने में, पैसों में, पहनने में, ओढ़ने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, बहुत सारी सूरतें इसमें इशार होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। असल वो बात वो रह गई कि ईसार की तरफ लोगों को कैसे लाया जाए। हाँ जी। देखिए, दो अहम बातें मैं आपको अर्ज करूं। एक बंदा आखिर ईसार की तरफ क्यों नहीं आता? कुछ चीज़ों की कमी और कुछ चीज़ों की ज्यादती की वजह से। ठीक। यानी कुछ चीज़ें हम में ज़्यादा पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें कम पाई जाती हैं, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। सही। एक है एहतराम मुस्लिम की कमी। सही। यानी एक बंदा अपने ऊपर किसी को फोकस उस वक्त देगा कि जब वो उसको अपने मामले में, यानी उसका एहतराम, उसकी इज्जत, उस चीज़ के बारे में उसके जहन में ये बातें होंगी तो वो ये काम कर सकेगा जी। और दूसरी बात जो है वो ये है दुनिया की मोहब्बत, ये ज़्यादती को कम करना ज़रूरी है। यानी आम तौर पर बंदे को, जैसे ये खाने की हिर्स, जैसे आपने जो मिसालें दी हैं, और इत्तेफाक की बात है आपने भी खाने की मिसाल दी, अमीर सुन्नत के दोनों मदनी गुलदस्तों में खाने की बात है। ये खाने में लगता है ना हमारा वो मामला कुछ ज़्यादा ही है और इसकी तरफ इससे ताल्लुक़ भी ज़्यादा है, इसकी ख्वाहिश भी ज़्यादा है और इसके अंदर इशार की कमी भी ज़्यादा है, तो खाने की बात भी ज़्यादा की जा रही है। तो बहरहाल अब ये एक चीज़ है कि दुनिया की मोहब्बत कम हो और दूसरी तरफ एहतराम मुस्लिम बढ़ाया जाए। वाह वाह वाह। मुसलमान की अहमियत बढ़ाई जाए। वही बात है ना कि आपने अहमियत इसको देना, इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तर्ज़ अमल, उसको याद रखें, फजीलत को याद रखें और इसके साथ सामने वाले का एहतराम करना। वो शख्स अल्लाह पर ईमान रखने वाला, वो शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानने वाला, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को जानने वाला, मानने वाला, वो शख्स एक मुसलमान है। अगर उसके अमल में भी कमी है तो ईमान की नेकी उसके पास है और वो नेकी ईमान की ऐसी हो सकती है जो दीगर बज़ाहिर बाअमल शख्स नज़र आता है उससे बढ़कर उसके पास ईमान की नेकी मौजूद हो सकती है। तो एहतराम करने के बहुत से ज़राए हैं और दीन इस्लाम की तालीमात एहतराम की तरफ ला रही है और इसके साथ दुनिया की मोहब्बत की कमी, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपने बड़ा अच्छा खाना था, आप गए, अभी दावत की बात ही कर रहे थे, कोरमे वाली प्लेट पर आप भी खड़े हुए थे, वो कोरमा आपने खा लिया, हज़म भी हो गया, आप तो वैसे ही बातों में याद आ गया आपको कोरमा, वरना वो कोरमा याद भी नहीं रहना था आपको। तो ये चीज़ें खा लिया, चले गए, घूम कर आ गए, इधर आ गए, वो चीज़ आ गए, सब ख्वाब हो गया। और अब तो वैसे अल्लाह की रहमत है, अब कोरमे के जो बुफे है ना उसके पास भी नहीं जाना पड़ता, अल्लाह के फजल से तरकीब बन जाती है। लाजमी बात है, अब जो मामला है वो अलग है, वो आ जाता है, अपग्रेड होगा, सही है, अच्छी बात है। बहरहाल एक चीज़ है कि बंदा जो चीज़ खाए खा, अपग्रेड होकर खाए खा, डाउनग्रेड होकर खाए, लेकिन वो जो खाई थी वो खाई, वो हो गई और इस चीज़ से बंदा फारिग हो गया। तो अब ये चीज़ें बंदा देखे कि दुनिया की जो चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, कभी कुछ होता है, कभी सवारियाँ चेंज हो जाती हैं, कभी मोबाइल चेंज हो गया, एक चीज़ आती है टेम्प्रेरी आपके साथ होती है, उसके बाद चेंजेस हो जाती है। वो बड़ी प्यारी एक सोशल मीडिया के अंदर फुटेजेस वाइज थी, एक बंदा है वह काम में लगा हुआ है, फैमिली के साथ है, फिर आखिर में फैमिली उसकी बूढ़ी हो रही है, फिर उसके साथ जाकर वो मिसाल के तौर पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है तो आराम से वो यादगार के तौर पर अपनी तस्वीरें देख रहा है, फुला चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हैं कि उसके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो वाली चीज़ होती है। ऐसी चीज़ें भी बाज़ औक़ात आ जाती हैं। तो अब वो चीज़ जो बता रही होती है ना, कल का गुजरा हुआ वक्त सिर्फ एक ख्वाब बन जाता है, वो ख्वाब बन जाता है, उसके साथ एक सूरत हाल हो जाती है। जी जी। तो अब इन सारी बातों के अंदर जो है वो ये बात समझें कि दुनिया के मामले में बंदा जो है वो इस अंदाज से ख्वाब की तरफ बढ़ जाता है। खैर बहरहाल बात यह है कि इन मामलात के अंदर बंदे को बहुत सारी बातों को सोचना चाहिए। अब रहा ये कि
انسان میں یہ باتیں بزرگوں کے تعلق سے کیسے پیدا ہو. بڑا پیارا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی, بڑی پیاری بات اس کے اندر لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھونی ہوئی مچھلی کی خواہش تھی, وہ آ گئی. آنے کے بعد بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر خادم لے کر آئے, حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے وہ فقیر نے سوال کیا تو دے دی. پھر جا کے فقیر سے خرید کر لے آئے کہ چلو بھائی فقیر نے کو سیب کا بھی معاملہ, اس کو پیسے مل جائے, اور مچھلی آ گئی تو کہا مچھلی کہاں سے آئی, کہا یوں کر کے خرید لی. تو پھر فرمانے لگے یہ مچھلی بھی اسی کو صدقہ کر دو, کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ راہ خدا میں دی جائے. اپنی چیز جو اپنی پسند کی چیز ہے دوسرے کو اس پر ترجیح دے دینا. انہی کا ایک واقعہ ہے, وہ نیا پھل جیسے آتا ہے نا تو اس میں ایک بہت اٹریکشن ہوتی ہے. اب جو سیزن ہوا, انگور کا سیزن ہو گیا, انگور آ گئے, انگور آئے, فقیر نے آ کر سوال کیا, سارے انگور دے دیے. دوسری بار پھر منگوا لیے, آئے, پھر اسی نے سوال کیا, پھر اس کو دوبارہ دے دیے. تیسری بار پھر آئے تو اب یہ استعمال کے لیے آئے. تو اب اس انداز سے جب ہم دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے, تو ہم اس طرف راغب ہو سکیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, اور اس کے اندر بڑی پیاری مثالیں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکر تقسیم کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کو آپ نے صدقہ کیا, جو چیز پسندیدہ تھی وہ دے دی. اس سے دنیا کی محبت کی کمی کی طرف بندہ آئے, احترام مسلم کی طرف جائے, اور اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کی طرف پہنچ سکے گا. سبحان اللہ. تو بہرحال ہمارا موضوع تو جاری ہے. ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ بھی ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو ہم ترغیب دلا رہے آپ ایثار کریں, اور ایک یہ بول دینا بھائی جان آپ مجھ پر ایثار کر دیجئے. یہ کیسا؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھیں. واہ. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ ایثار کا مطالبہ کرنا کسی سے کہ آپ یہ چیز مجھ پر ایثار کر دیں, یہ کیسا ہے؟ جیسا موقع. اب یہ کہ کسی نے وہ اپنے گلے میں چادر ڈالی ہے, بیچارے بس ایک ہی چادر ہے, ضرورت بھی اس کو, اب اس سے مطالبہ کرنا کہ ایثار کر دو مجھے, یہ تو ظاہر سیدھی بات ہے, یہ تو ایک سوال ہے. اور اگر یہ سوال ایسا ہے کہ جو مطلب نہیں ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ ایک تو بہت فرینک ہوتے ہیں دوست, ایک دم ایک دوسرے کی چیزیں لینا دینا کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو دوسری بات ہے. ورنہ یہ تو سوال تو ذلت والا سوال ہے نا, یہ سوال کر رہا مجھے اپنی چادر دے دو, یہ ایثار کروانا نہیں ہے, سوال کرنا ہے. ہاں, جیسے کہ آپ تھوڑا مہربانی کر کے تھوڑا سرک کے بیٹھ جائیں, تھوڑی یہ تکلیف اٹھا لو اور مجھے بھی جگہ دے دو. یہ ایسا سوال نہیں ہے جس پر کوئی ذلت کی صورت بنے. اب کون سا ایثار کروا رہا یہ دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, ایثار اور سوال یعنی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ایک چیز کو یوں سمجھیں کہ ایک کام میرے کرنے کا ہے, یہ نہیں کہ میں سامنے والوں کو بولوں بھائی جان یہ آپ کام کر لیجئے, فلاں کام ہے. یعنی مثال کے طور پر قرض ہے, قرض جس نے لیا اگر وہ پریشانی میں ہے, تنگ دست ہے, کچھ پرابلم ہے, تو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے یہ کہ اس کو چھوٹ دے, اس کی ترغیب ہے, مہلت دے دے. بھائی آپ تھوڑا ٹائم میں دے دیجیے گا, ابھی نہیں ہو رہا, چلیں بھائی آپ ایک ہفتہ اور لے لیں, مہینہ اور لے لیں, پھر آپ دے دیجیے گا. یہ مہلت دینے کی جو ترغیب ہے وہ قرض دینے والے کے لیے. اب جس نے قرض دیا وہ کہے بھائی جان آپ ذرا مہلت والی روایتوں پر عمل کر لیجیے. ایک یہ چیز ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی طرف قرض نکلتا ہے اس نے ڈیمانڈ کر دیا, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کرے گا. مگر جس چیز پر عمل کے بارے میں بیان کیا گیا نا کہ یہ روایتیں ہیں, یہ ہماری ذات پر ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ایثار کے تعلق سے یہ چیز ہے کہ ایثار ہمیں اختیار کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے کسی کی چیز والے کو ایثار نہیں کروانا بلکہ خود ایثار کرنا. جی, اور سامنے والے کا کیا مقصد ہوا آپ سمجھے, اس کی لوجک کتنی الٹی ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ چیز آپ کو چاہیے
اس کی چیز آپ کو چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ روایتیں اس کو دیکھ لیجئے, اس کے مطابق آپ یہ کام کر لیجئے تاکہ مجھے اس کی چیز مل جائے. یہ تو خالصتاً ایک مال کی محبت کی طرف آ رہے ہیں. ہاں اگر ایسی چیز ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپس پہ دوستی ہے, گھر میں ماحول ہے, والدہ کو بول دیا ہے, اور مثال کے طور پہ بچوں کی امی اور آپ کا اپنا معاملہ ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. جبکہ انڈرسٹینڈنگ ہو, ہر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, خواہ وہ بچوں کی امی ہو خواہ اپنی امی ہو. انڈرسٹینڈنگ کی ایک بات ہوتی ہے کہ اب کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کے مطابق آپ نے یہ کام کیا, وہ ایک الگ کیس ہے. مگر نارمل کیس کے اندر جب بھی ہم اس باتوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے, ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح حاصل کرنا, نہ یہ کہ دوسروں کی طرف جائیں. تو ایثار یہ منجیات میں سے, نجات دلانے والی باتوں میں سے ہے. نجات دلانے والی باتوں کی ضروری معلومات اور اسے حاصل کرنے کے طریقوں کو جاننا, یہ ہمارے لیے اہم علم ہے, فرائض علوم میں سے ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے, جب احترام مسلم کا درس, دوسروں کو ترجیح دینے کا درس آپ کو ملے گا, اس کا کئی جگہ فائدہ ہوگا. مثلا بہت سے فرائض واجبات. ہمارا کیا بنے گا, یہ بھی ایک سوال ہے یار. میرا کیا بنے گا, اگلے بندے کا بھلا کرتے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. اگلے کو مطلب جیسے آپ مدد کر دیں جی, کسی غریب کو دے دیں, غریب کا بھلا کر دیں, غریب کا تو بھلا ہو جائے گا, ہمارا کیا بنے گا. اتنے خرچے ہمارے بھی تو ہیں. ٹیلی تھون میں عطیات دے, ہاں جی ٹھیک ہے عطیات ٹیلی تھون کے دے دیں گے, ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ہم کیا کریں. یہ جو ایک سوچ ہے کہ یار یہ ہمارا کیا بنے گا, ہم کیا کریں, اس کا کیا علاج ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک فرق جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت کا ہے. ٹھیک, آپ کی یہ زندگی جو ہے نا, یہ آپ سمجھے یہ زندگی یہ ایک لمیٹڈ زندگی ہے. صحیح. اچھا اس کی لمٹ بھی نہیں پتہ ہوتی. ایسی بات کہ کوئی بچہ ہے تو بچپن میں انتقال ہو گیا, کوئی لڑکپن میں, کسی کی جوانی میں, کسی کا مثال کے طور پہ ادھیڑ عمر میں, کوئی بڑھاپے میں پہنچ گیا تو پہنچا. ایک تعداد جو ہے وہ اسی رستے کے اندر انتقال کر جاتی ہے. تو جب بندے کی اصل یہ سوچ بنی ہوئی ہوگی کہ زندگی یہ لمیٹڈ ہے اور اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے, اس لمیٹڈ ٹائم میں آخرت کی تیاری آپ کو کرنی ہے, اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ ختم ہونے والی ہے, یہ لمیٹڈ ہے, وہ نہ ختم ہونے والی ہے. بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو جی, تب بھی آخرت بہتر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ دنیا وہ سونا ہے جو ختم ہو جائے گا, اللہ, اور آخرت وہ مٹی ہے جو باقی رہے گی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ہاشا, یہ بات تو سمجھانے کے لیے, دنیا مٹی ہے اور آخرت سونا, یعنی دنیا ختم ہونے والی مٹی اور آخرت باقی رہنے والا سونا ہے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ. تو اب جو آخرت ہے, جو باقی رہنے والی چیز ہے, اس کے بارے میں بندے کو ذہن بنانا ہوگا. جب عقیدہ آخرت, یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر برائی کے لیے آپ سمجھے کہ روکنے کے لیے کافی ہے, ہر نیکی کی رغبت کے لیے کافی ہے. جو نظریات اور عقائد ہیں اس کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک نظریے کی درستی بندے کے اعمال پر, بندے کی لائف پر, بندے کی زندگی پر بہت اثر انداز کرتی ہے. تو اس لیے نظریات کی درستی بہت ضروری ہے. جب بندے کا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا, عمل میں بہتری آئے گی. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا, برائیوں سے وہ بچے گا. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا, پڑوسیوں کے حقوق وہ پورا کرے گا. احترام مسلم اس میں پیدا ہوگا, دنیا کی محبت کی کمی اس کے اندر آئے گی. تو یہ جتنی باتیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں, آج کے موضوع سے ریلیٹڈ رہیں, ایثار کا موضوع ہو یا کوئی اور موضوع ہو, مسلمان میں عقیدہ آخرت کی مضبوطی ہونا ضروری ہے. وہی اس کے لیے لگام ہے, وہی اس کے لیے نیکیوں کی طرف آنے کا بہترین سبب ہے. تو یہ چیز ہے, یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا ذہن میں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس اٹھنا, اس چیز میں یہ ہونا ہے, یوں پیش ہونا ہے, قلبی طور پر اس چیز کو قبول کرے
تو اس کے اثرات عمل کے ذریعے آئیں گے. جتنے اچھے انداز سے پختہ انداز سے عقیدہ آخرت کو قبول کرے گا اتنی اس کی بہتری آئے. واہ کیا خوبصورت بات کی مات بھی. میں یہاں ایک چیز جو ہے وہ غور کر رہا تھا, کچھ دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات بندہ جب اپنا کوئی چیز پلان کر رہا ہوتا ہے نا, لیٹس سپوز فرض کر لیں کہ اپنا گھر بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور گھر بنا رہا ہے, تعمیر کر رہا ہے, گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب اس میں بندہ سوچتا ہے یار اس میں یہ کیا ہوگا, اس چیز کا ریٹ کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, یہ تھوڑا ہاں اس میں تھوڑا اور آپ تھوڑا خرچہ کر لیں, مضبوطی ہو جائے گی. یعنی آپ نے سیمنٹ زبردست آپ نے انتخاب کیا, آپ نے سریا آپ بہت زبردست سریا, آپ نے اس میں کرش ڈالا, یا جو آپ نے اس کا جو مال بنتا ہے مٹیریل بنتا ہے جو وہ آپ نے اچھی جگہ سے بنوایا, اس کی پی آئی سی ہوتی ہے, پی آئی سی لفظ بولا جاتا ہے, مضبوط مطلب پی آئی سی کا مال آپ نے بنوا لیا. کیوں تھوڑے پیسے لگ جائیں گے لیکن گھر پائیدار بن جائے گا. اچھا اب اس میں کھڑکیاں, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ تھوڑا پیسے لگیں گے لیکن خوبصورت بن جائے گا, ہر چیز اچھی بن جائے گی اور پائیدار بن جائے گی, نو ٹینشن ہو جائے گا. رنگ, یہ رنگ بھی ہے, چونا بھی ہو سکتا ہے, اسٹیمپر بھی ہو سکتا ہے, میٹ فنش بھی ہے. اچھا میٹ فنش کیا لائف ٹائم ہے, چلو جی میٹ فنش کروا لیتے ہیں, ابھی ادھر آگے. اس سے جو ہے میں یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ اگر ہم یہ اپنی آخرت کے بارے میں اگر سوچیں کہ میں اگر یہ نیکی بھی کر لوں تو تھوڑا نیکی ہو جائے گی لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ گھر اچھا ہو جائے گا. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بندے کو بوسٹ اپ چیز دے سکتی ہے, جبکہ اس گھر کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو میں بنوا رہا ہوں, جو گھر میں تعمیر کر رہا ہوں اس گھر میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا, لیکن اس میں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جانا بھی نصیب ہوگا. آخرت کا وعدہ ہے اللہ رسول کا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل وہی بات آ گئی عقیدہ آخرت کی, جیسے اس طرح اس کی سوچ پختہ ہوگی تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ بھائی یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ وہ یہی ہے نا کہ میں نے اب کب مرنا ہے, آخرت میں کیا ہوگا. وہ لانگ لائف زندگی ہے, وہ واقعی ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اور اس مختصر سی زندگی میں اس کے لیے تیاری کرنا. واہ واہ واہ. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اشعار جو ہے وہ اپنایا جائے, بالکل, اور میرے سنت کے مدنی مذاکرے بھی دیکھے جائیں, اور نجات دلانے والی اعمال کتاب ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ تقریباً 4 منٹ جو ہے ہمارے پاس باقی ہیں, تو اس کو ہم کنکلوژن کی طرف جو اگر آئیں تو اس کا کنکلوژن کیسے فرمائیں گے آپ؟ اس کا کنکلوژن تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ایثار کا تو ہو جائے گا لیکن صرف ایک ایثار کی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ انسان پر جو چیزیں ضروری علم کی ہیں وہ جانے, اور جو اس پر عمل ضروری ہے کم از کم ضروری عمل, فرائض, واجبات, سنت موقدہ پورا کرے. اور یہ آپ سمجھے یہ کلاس ورک ہے, اس کا ہوم ورک پوری زندگی کا ہے. اور اس کے لیے آپ فرض علوم ویب سائٹ کو بھی سرچ کریں تاکہ آپ اس کو جان سکیں اور اس پر عمل کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایثار کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. داستانی کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے, اپناتے رہیں گے, مدنی مذاکروں سے فیض پاتے رہیں گے. آئیے ابھی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, ہو زباں پر پیارے آقا,
الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے